پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسداللہ خان ہوں. ایک طرف آج وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ لے رہے تھے اور دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ہنگامہ چل رہا تھا. کارکنان نے تو کل ہی اعلان کر دیا تھا کہ وہ وزیر اعظم سے اظہار یکجہتی کے لیے ڈی چوک میں جمع ہوں گے. ان کے اعلان کے پیشگی اعلان کے باوجود آج پی ایم ایل این کے سینئر رہنماؤں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اسی جگہ پر جا کر انہی کارکنوں کے قریب جا کر وہ پریس کانفرنس کریں گے اور اپنا احتجاج کریں گے. یہ فیصلہ کس دانش مندی کے تحت کیا گیا اور اس کا جو نتیجہ نکلا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ایک طرف کارکنان ظاہر ہے مشتعل ہوئے, انہیں اشتعال بھی دلایا گیا. پھر کارکنان جب لیڈرشپ کے بغیر ہوتے ہیں تو ان کے اشتعال میں آنے کے امکانات کافی زیادہ ہوتے ہیں. یہ بات سینئر لیڈرشپ کو سمجھنی چاہیے. دوسری طرف سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ پی ایم ایل این کی بڑی غصے میں دکھائی دی. وہ دھمکیاں بھی دیتے رہے اور گالیاں بھی دیتے رہے. تو عجیب و غریب سے مناظر آج رہے. اگرچہ پرائم منسٹر نے آج 178 ووٹ حاصل کر لیے, اعتماد کا ووٹ لے لیا, لیکن مریم نواز کہہ رہی تھی کہ جو اعتماد کا ووٹ لیا ہے پرائم منسٹر نے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور بلاول تو پہلے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بتائیں گے کہ عدم اعتماد کہاں ہوگا اور کب ہوگا. وہ کبھی پنجاب اسمبلی کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کبھی قومی اسمبلی کی طرف. تو اس پر آج ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ اوریہ مقبول جان صاحب موجود ہیں, سینئر کار ہیں. بہت شکریہ اوریہ صاحب. ارشاد احمد عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ بھی سینئر تجزیہ کار ہیں. اور عامر ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. تینوں مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور سب سے پہلے میں آپ کو سنواتا ہوں کہ غصے میں آ کر کارکنوں کی طرف سے بھی خیر زیادتی ہوئی, جوتا اچھالا گیا اور دھکم پیل کے واقعات بھی پیش آئے, لیکن یہ رد عمل میں آیا. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ پی ایم ایل این کے لوگ تھے, جو لیڈرز تھے, وہ کارکنوں کو اشتعال دلاتے رہے. اور اس کے بعد پھر جو انہوں نے گفتگو کی, مختصراً میں آپ کو سنواتا ہوں کہ کیا کہا تھا مریم اورنگزیب صاحبہ نے, شاہد خاقان عباسی نے, مصدق ملک صاحب نے. ذرا سنیے. نواز شریف کے شیروں نے ان کے گنڈوں کو بھگایا. آئندہ سوچ سمجھ کے وار کرنا. بدماشی کرو گے اس سے زیادہ بدماشی اور گنڈا گردی کریں گے. تم چلو اپنا کام کرو. میں ان چوروں میں سے جس کو شوق ہے یہاں پر تشریف لے آئے. اسٹریچر میں نہ گیا تو میرا نام بدل دینا, اگر ایمبولینس میں نہ گیا تو میرا نام بدل دینا. ایک اکیلی لڑکی جو کھڑی ہوئی تھی مریم کے اوپر, آپ کے سامنے انہوں نے حملہ کیا ہے. یہ مدینے کی ریاست ہے. جب مصدق ملک کی بات کر رہے تھے کہ مدینہ کی ریاست ہے جہاں پر ایک خاتون کی عزت نہیں ہو رہی, تو مجھے ماڈل ٹاؤن کا واقعہ یاد آ گیا کہ ماڈل ٹاؤن میں حاملہ خواتین کے پیٹ میں گولیاں ماری گئی تھیں. وہ بھی بڑی زیادتی ہوئی تھی. یہ بھی خیر مریم اورنگزیب صاحبہ کا احترام ہونا چاہیے تھا وہاں پر, لیکن یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ وہ وہاں پر گئے کیوں. اس پر مزید بات کرتے ہیں, لیکن میرے ساتھ فاروق حبیب صاحب موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. فاروق صاحب, اس پر سب سے پہلے تو یہ بتائیے, آپ کے کارکنان نے بڑی زیادتی کی آج لیگی رہنماؤں کے ساتھ, سینئر رہنماؤں کے ساتھ, خواتین کا بھی احترام نہیں کیا, اور نتیجے میں پھر انہوں نے کہا کہ آئیں آپ ہمارے سامنے آئیں, ہم آپ کو اسٹریچر پہ یہاں سے بھیجیں گے. دونوں طرف سے اشتعال ہوا. یہ کیا ہوا آج؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کا واقعہ ہے یہ بالکل ایک غیر ضروری عمل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہیں تھی معاملے کی. جو ہوا غلط ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا. میں بھی ایک سیاسی کارکن ہوں, لیکن اس کی صورتحال یہ ہے کہ تصویر کا ایک رخ نہیں دیکھنا چاہیے, تصویر کے دونوں رخ دیکھنے چاہیے. جب میں بھی آج پارلیمنٹ لاجز سے نکل کر اسمبلی کی طرف جا رہا تھا تو یہ ایک خاص جگہ ہے جو پارلیمنٹ کے سامنے بالکل, جہاں پر میڈیا کو جگہ دی گئی تھی, ان کے کیمراز وہاں موجود تھے اور وہ کوریج کے لیے موجود تھے. اور آج اپنے تئیں جو ہیں وہ ملک بھر کے پی ٹی اے کے کارکنان, سول سوسائٹی کے لوگ, جو عمران خان صاحب کے سپورٹرز ہیں, وہ اپنے بھی وہاں پر آج بڑی تعداد کے اندر جمع ہو رہے ہیں. سب کو پتا ہے کہ وہاں پر وہ جمع ہیں, اور اس دوران میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی مناسب جگہ تھی پریس کانفرنس. یہ پہلے پریس کانفرنس کرتے ہیں, پارلیمنٹ لاجز میں کر لیتے ہیں, پریس کلب میں کر لیتے ہیں, اور بہت ساری جگہیں ہیں. اور ایسی جگہ پر نہیں جانا چاہیے تھا جہاں پر آلریڈی ایک کارکنان جمع ہو کا ماحول ہو اور کارکنان اتنے چارجڈ ہوں. تو وہاں پر آپ کی کوئی لیڈرشپ بھی موجود نہ ہو تو پھر آپ ٹھیک ہے روک سکتے ہیں. اچھا فاروق حبیب صاحب, مجھے کنٹرول لیس کراؤڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک سوال کا اور جواب دیجیے. یہ کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن دوسری جانب سے بھی اگر آپ دیکھیں کچھ ایسی ویڈیوز بھی منظر عام پر آ رہی ہیں, سامنے آ رہی ہیں, کہ وہ شاید آپ کا چینل جو ہے وہ چلا بھی نہیں سکتا, جس قسم کی غلیظ زبان استعمال کی گئی ہے, غالم گلوچ کی گئی ہے, اپنی اسمبلیوں کی طرف سے کی. جی ہاں, شیخ وحید اصغر صاحب نے, وہ بھی ان کو زیب نہیں دیتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں اگر کسی ایک طرف سے ہوا تو دوسری سائڈ بھی اس کے اوپر اپنا ریسٹرینٹ بھی شروع کر سکتی. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ہی قد بڑا ہوتا,
لیکن اگر ایک طرف سے غلط ہوا تو دوسری طرف سے آپ نے اس سے بڑھ کے کر لیا، پھر آپ میں اور باقیوں میں فرق کیا رہ گیا؟ ٹھیک ہے، اچھا بالکل صحیح ہے، دھکے دیے گئے لیڈرز نے، کارکنان پر ہاتھ ان کو تھپڑ مارے، تو یہ بھی ایک بڑی نامناسب بات ہے۔ لیکن ایک سوال کا مجھے اور جواب دیجیے گا فاروق صاحب، وہ یہ، آپ نے الیکشن کمیشن میں غالباً 2 تاریخ کو ایک درخواست دی تھی، کنول شوذب صاحبہ نے اور آپ نے، وہ درخواست جو ہے وہ آپ کی خواہش یہ تھی کہ جلد از جلد اس پر سماعت ہو، تاکہ آپ پہلی خواہش تو آپ کی یہ تھی کہ یہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے، الیکشن نہ لڑنے دیا جائے۔ اب وہ سماعت 11 تاریخ کے لیے مقرر ہوئی ہے الیکشن کمیشن میں، اور 12 کو چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہے۔ اب 11 کو تو ظاہر فیصلہ نہیں ہو سکتا، پہلی سماعت میں کبھی فیصلہ نہیں ہوتا، تو چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے بعد اب جائے گا یہ، تو تھوڑا تاخیر کا شکار لگ رہا ہے۔ آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں اسد، آپ نے اس پہ بڑا ہی ایک پرٹیننٹ پن پوائنٹ کویسچن پوچھ لیا، جو کہ شاید اپنے موقف میں آپ کو بیان کرتا، لیکن آپ نے اپنے سوال میں پوچھ لیا۔ دیکھیں یہ بڑا ضروری ہے، آپ جو ویڈیوز کے لین دین کا معاملہ آیا، جس طریقے سے ووٹ ضائع کرنے کے لیے اکسایا جا رہا ہے، وہ انلیگل پریکٹسز کے زمرے میں آتا ہے۔ الیکشن ایکٹ کا آرٹیکل 167 اس کے اوپر اپلیکیبل ہوتا ہے۔ جی، اسی طریقے سے جو ریٹ طے ہو رہے تھے ناصر علی شاہ صاحب کے ساتھ بات چیت کروا کر کروڑوں روپے کی رشوت کے عوض ووٹ لینے کے معاملات طے ہو رہے تھے، وہ 168 کے زمرے میں آتا ہے الیکشن ایکٹ کے۔ اور جو مریم صاحبہ نے باتیں کی اس میں بعد میں آتا ہوں، لیکن یہ تو وہ چیزیں تھیں جو انتخابات سے قبل سامنے آ گئی، تو ہم فوری اپنی استدعا لے کر الیکشن کمیشن کے سامنے پہنچے، اپنی پٹیشن جمع کروائی، اور ہم نے یہ درخواست کی کہ یہ لین دین کا معاملہ ہو رہا ہے۔ چلے یہ تو ایک ویڈیو سامنے آ گئی، لیکن اور بہت بڑی تعداد کے اندر ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ لوگوں سے رابطے کیے جا رہے ہیں، اور پھر اس کا ترقیاتی بجٹ ممبران اسمبلی کو خریدنے کے لیے یسر رضا گیلانی کے ووٹ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے اوپر کاروائی نہیں ہوئی جبکہ اختیار موجود تھا۔ لیکن چلے خیر، بات انتخاب جیسے ہی ہوا تو سامنے آ گئی ایک تعداد اراکین کی کہ جنہوں نے 174 فوزیہ ارشد کو تو ووٹ پڑ جاتے ہیں، لیکن گیلانی صاحب کو جو ہے وہ ووٹ 169 پڑتے ہیں، عزیز شیخ کو 164 پڑتے ہیں، اسی ایوان کے نیچے پڑتے ہیں۔ تو وہی پریس ریلیز کے حوالے سے ایک تعداد سامنے تو آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم آج پھر ایک اپلیکیشن لے کے الیکشن کمیشن کے سامنے حاضر ہوئے، ان کو سبمٹ کروا کر آئے ہیں کہ آپ کے پاس اختیار ہے سیکشن 9 الیکشن ایکٹ کے تحت آپ کاروائی کر سکتے ہیں، آپ ریٹرن کینڈیڈیٹ کا نوٹیفکیشن روکیں جب تک آپ اس سارے معاملے کی تحقیقات بھی کر لیتے ہیں۔ آئین کا آرٹیکل 218 پابند بناتا ہے الیکشن کمیشن کو کہ آپ نے کرپٹ پریکٹسز کو گارڈ کرنا ہے، لہٰذا یہاں پر ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ گیلانی صاحب کے صاحبزادے جو ہیں خود تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ویڈیو کے اندر موجود ہیں، اور تمام تر جو معاملہ ہوا ہے اس میں وہ موجود تھے۔ اس کے علاوہ جو مریم بی بی ہیں، پی ایم ایل این کی جو لیڈر ہیں، انہوں نے کہا یہ دوڑ نہیں چلا، ٹکٹ چلی ہے، وہ بھی لالچ دینے کے زمرے میں آتا ہے، انڈیوس کرنے کے زمرے میں آتا ہے۔ اور انڈیوس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آئین جو الیکشن ایکٹ کا آرٹیکل 156 ہے وہ اپلیکیبل ہوتا ہے، اور الیکشن ایکٹ کا 170 اپلیکیبل ہوتا ہے، اور 174 کے تحت 3 سال سے زائد کی سزا ہے، جرمانہ ہے، اور دونوں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو جس قانون کی کل پریس ریلیز میں الیکشن کمیشن حوالہ دے رہا تھا کہ اس کو قانون سے پاسدار ہیں، یہ اسی قانون کا تقاضا ہے، یہ اسی قانون کے اندر ہم مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہمارا اور یہ صاحب، یہ ابھی شیخ روحیل اصغر صاحب کا ذکر ہو رہا تھا، یہ ذرا ان کو بھی سن لیجئے کچھ الفاظ کر کے۔ آج جس طرح سے وہ جس لہجے میں گفتگو کرتے پائے گئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی پارلیمنٹیرین نہیں ہے، شاید کچھ اور ہی لگ رہے تھے، میں الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا، سنیے۔ لوگ روکتے رہے کہ کیمرے چل رہے ہیں یہاں پر، انہوں نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا، اور غلیظ گالیاں شیخ روحیل اصغر صاحب دیتے رہے۔ اینی وے، اور یہ صاحب کیا ہوا آج، یہ کیوں ہوا؟ آپ اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ آپ کے خیال میں کیوں فیصلہ ہوا نون لیگ کی طرف سے کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر تو نہیں جائیں گے لیکن باہر کارکنوں سے بھیڑیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک انتظامیہ نام کی کوئی چیز ہے نا کہ نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ گند انہوں نے خاص طور پہ کرنا تھا، اس لیے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر تو جا نہیں رہے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا میڈیا نے ایک عادت ڈال دی ہوئی ہے لوگوں کو کہ جس بندے کو غیر اہم کرنا ہو
اس بندے کو ایک اہم جگہ کو چھوڑ کے غیر اہم کو آپ نشر کرنا شروع کر دیتے ہیں برابر میں، تاکہ اس کو ڈاؤن کر دیں، اور ڈاؤن پلے کرنے کے لیے وہ وہاں آئے ہوئے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو خود ذاتی طور پہ وہاں پر لوگوں کو نہیں بلانا چاہیے تھا جب آپ پارلیمنٹ کے اندر ایک گیم کر رہے ہیں۔ تو میں دیکھیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ انتظامیہ کو ان کی پریس کانفرنس وہاں رقص امن کے طور پہ روک دینی چاہیے تھی، لیکن ایک گندا چہرہ جو آیا ہے سیاست کا سامنے، اس نے اس پورے کے پورے سینیریو کو خراب کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی ہو یا کوئی اور ہو، پہلی بات یہ کہ حکومت کی ذمہ داری اس لیے زیادہ ہے کہ آج آپ ایک بہت بڑی مارجن کے ساتھ، آپ نے ایک تھمبنگ میجورٹی کے ساتھ آپ نے اپنا فیصلہ لیا لوگوں سے۔ آپ کا یہ ایک ڈی ڈے تھا، آپ کامیاب ہو رہے تھے، آپ کو ضرورت کیا تھی؟ اپنے طور پہ کیسے آ سکتے ہیں یار آپ، اگر آپ نے منع کیا ہو؟ آپ کو 100-150 بندہ بلانے کی عادت، انہوں نے آنا تھا، انہوں نے شرارت کرنی تھی، اس کی وجہ جو ہے اس کے اوپر وہاں سے اس کلیش کی وجہ سے، اگر کلیش ہونے والا تھا تو ڈپٹی کمشنر کیا کر رہا تھا؟ ڈپٹی کمشنر ایک دم کہتا کہ میں یہاں سے کینسل کر دیتا ہوں۔ نقش امن کا مسئلہ کچھ بھی ہو سکتا تھا اس سارے کراؤڈ کے اندر جو صورتحال بنی ہوئی تھی۔ لیکن اوریا صاحب اگر انتظامیہ پریس کانفرنس روکتی نون لیگ کو تو ظاہر ہے وہ پھر اور تماشا کرتے ہیں نا۔ اب سیاسی لوگوں کا تو یہی ہوتا ہے کہ جی ہمیں روکا جا رہا ہے، ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہ تو پھر یہ ہوتا ہے۔ اگر میں ہوتا تو میں روک دیتا انتخاب، کیا کر لیتے ڈپٹی کمشنر کا؟ کھڑے ہو کر اس کو کہنا چاہیے تھا کہ میں تمہاری جانیں جا رہی ہیں، ختم ڈیٹ سال، کیا کر لیتے ہو کسی کا؟ اور اگر کہہ دیتے کہ عمران خان آپ کو اجازت دے تب بھی میں نہیں دیتا ہوں، کیونکہ میرے پاس اختیار ہے سیکشن 144 کا۔ عمران خان کے پاس تو اختیار نہیں ہے سیکشن 144 کا، سیکشن 144 کا اختیار تو ڈی سی کے پاس ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹیون ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے۔ سارے کا سارا دیکھیں آج کیا ہو رہا ہے، آپ کی اس ساری کی ساری وکٹری کو ڈسکشن نہیں ہو رہی۔ صحیح ہے سر، آپ کی ساری چیز کو اور یہ گند کیا گیا تھا، یہ پلان بھی کیا گیا خاص طور پہ کہ وکٹری کو انڈرمائن کیا جائے، اور یہ چیزیں ہائی لائٹ رہے ہیں۔ مختصراً عامر جاز صاحب اور ارشاد صاحب، پھر مجھے بریک پر جانا ہے، کامنٹ کر دیجیے گا عامر صاحب آپ پہلے۔ ایک بات یہ کہ جو قاری مقبول جان صاحب نے فرمایا، میں بالکل اس کی تائید کروں گا کہ جو ایک فتح کا جشن منانا تھا، اور آج آپ دیکھیں کہ بجائے اس پہ کہ ہم اس پہ بات کرتے کہ وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں کیا کہا، کیا پیغام دیا، ہم اس بات پہ بات کر رہے ہیں کہ جی حزب اختلاف کا جو جھگڑا ہوا ہے کارکنوں کے ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی جان بوجھ کر انہوں نے اس جگہ پر، ایک تو جہاں پہ جگہ کا تعین کیا وہ تھا کہ وہاں پر آپ بیل مجھے مار والی صورتحال تھی۔ اچھا، اس کا ایک اور بہت اہم پہلو ہے، وہ یہ کہ لوگوں میں ایک فرسٹریشن بہت بڑھ رہی ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ لوگ جو ہیں جب وہ تشدد پہ آمادہ ہوتے ہیں، غصے میں آتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو اپنے اداروں پر اعتماد نہیں ہوتا۔ وہ دیکھتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن جو ہے وہ اگر کہتے ہیں ہم آئین کے تحت انتخاب کرا رہے ہیں، قانون کے تحت، لیکن اس میں دھاندلی ہو رہی ہے۔ خدشہ اس بات کا ہے کہ ادارے جس طرح سے کام نہیں کر پا رہے، تو اس کی وجہ سے یہ چیز جو ہے گلی گلی محلے محلے پھیل سکتی ہے۔ کل کو جب لوگ دیکھیں گے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا مبینہ طور پہ بے ایمان ہیں، مبینہ طور پہ چور ہیں، اور ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے، تو پھر لوگ جو ہے غصے میں آ کر جھنجھلاہٹ میں قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے۔ میں تائید نہیں کر رہا اس بات کی کہ یہ ہونا نہیں چاہیے، تشدد غلط چیز ہے، لیکن ہمیں اس کے عوامل کو بھی دیکھنا چاہیے۔ تو بالکل صحیح، اور یہ صاحب نے فرمایا کہ جناب انتظامیہ کو ایکشن لے سکتی تھی، خود پی ایم ایل این کے لوگوں کو سوچنا چاہیے تھا، کہیں اور پریس کانفرنس کر لیتے۔ آپ جب ایک کارکنوں کے سامنے جائیں گے اور ان کے سامنے جا کر کہتے ہیں نا کہ محاذ آرائی کی فضا بنائیں گے، اور اس کے بعد جو خود کنڈکٹ تھا نون لیگ کے رہنماؤں کا، سارے میں توقع نہیں کر سکتا شاید خاقان عباسی صاحب سے یا دیگر کہ وہ اس طرح سے مطلب تیش میں آ جائیں گے اور مار پیٹ کریں گے، نازیبا کلمات ایک کارکن استعمال کر سکتا ہے، لیکن لیڈر کو جو ہے رول ماڈل ہونا چاہیے۔ تو آج یہ لوگ رول ماڈل کے طور پہ بھی میرے خیال میں سامنے نہیں ہے، جو بڑے دکھ اور تشویش کی بات ہے۔ جی اصل جی ارشاد صاحب، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عربی میں کہتے ہیں کہ البادی ازلم، جو ابتدا کرتا ہے وہی ظالم ہوتا ہے، وہی قانون شکن ہوتا ہے۔ دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا ضرورت پڑی تھی نون لیگ کے لوگوں کو وہاں جا کے، جہاں چلو جی 20 لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں مخالف پارٹی کے، وہاں جا کے عمران خان کے خلاف بات کرنے کی، ایک بات۔ دوسرا، مسلم لیگ نون کا مقصد جو تھا وہ پورا ہو گیا ہے۔ مقصد ہی یہی تھا کہ وہ وہاں جائیں، وہاں گالم گلوچ ہو، وہاں دھکم پہل ہو، وہاں لڑائی جھگڑا ہو، اور میڈیا جو ہے وہ اصل موضوع کو بھول کے اس موضوع پر گفتگو شروع کر دے اور یہ خبر بن جائے، وہ اس میں کامیاب رہے۔ لیکن یہ جو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کے اندر ایک لا لیسنس کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی
ہماری مرضی ہے، یعنی ایک سابق وزیر اعظم ہے شاہد خاقان عباسی، ایک سابق وزیر داخلہ ہیں جناب احسن اقبال صاحب، جناب مصدق ملک صاحب، باقی لوگ جو تھے گجرانوالہ والے خرم دستگیر صاحب، آپ لوگ وہاں کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ کو نہیں پتہ کہ اس کے نتیجے میں اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن صرف تماشا بنانے کے لیے، کیونکہ ہماری لیڈرشپ نے یہ سکھایا ہے کہ جو شخص جتنا کسی مخالف کو گالی دے گا، بدتمیزی کرے گا، بد تہذیبی کا مظاہرہ کرے گا، وہ اتنا ہی بڑا ہمارا چہیتا ہوگا، ہمارا وفادار ہوگا۔ یہ وفاداری ظاہر کرنے کا ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے۔ آپ ایوان میں جائیں، جب پی ٹی آئی والے باہر کھڑے ہوتے تھے دھرنا دے کے، اس وقت آپ کہتے کہ آپ ایوان میں آئیں، اب وہ ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ باہر آ کے ایک ہنگامہ آرائی کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے ہمیں کھل کر یہ کہنا چاہیے کہ بعد میں جو بھی ہوا، آغاز چونکہ مسلم لیگ نون کے لوگوں نے کیا، وہی ذمہ دار ہیں، اور ان کے خلاف جرأت کرنا چاہیے، اسلام آباد کی انتظامیہ کو ان کے خلاف کیس کرنا چاہیے تاکہ دوبارہ اس طرح کا تماشا نہیں لگنا چاہیے۔ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ یہ جو ہم ہوتے ہیں نا، یوں بھی ہونا چاہیے، وہ یہ نہیں جی، نہیں، یہی لوگ ذمہ دار ہیں، انہوں نے سارا کچھ کیا، پروموٹ کیا سارے معاملے کو، ٹھیک ہے، انہی پر ذمہ داری ہے۔ اور جو روہیل اصغر صاحب جو بات کر رہے ہیں، کوئی شریف آدمی وہ بات منہ سے نکال سکتا ہے؟ جس طرح کی گفتگو وہ کر رہے ہیں کہ آپ ٹی وی پر دکھا ہی نہیں سکتے کسی، اور وہ دانستہ کیمرے ان کے سامنے تھے کہ کارکن نے روکا کہ جناب کیمرے سامنے، وہ کہتے ہیں چھوڑو جی کیا فرق پڑتا ہے۔ یعنی یہ ایم این اے ہیں، یہ تیسری دفعہ میرے خیال ہے ایم این اے بنے ہیں، یہ ہمارا لیول رہ گیا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ میں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے مجھے، واپس آ کے اس میں مزید بات کرتے ہیں، لیکن ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتاتا چلوں۔ آج جو ان سب لوگوں میں نون لیگ کی طرف سے رانا ثناء اللہ صاحب بھی کھڑے ہوئے تھے، آج رانا ثناء اللہ صاحب کی انسداد منشیات کی عدالت میں لاہور میں پیشی تھی، اور ان کے وکیل فراد علی شاہ صاحب پیش ہو کر عدالت میں یہ کہہ رہے تھے کہ آج رانا ثناء اللہ صاحب نہیں پیش ہو سکیں گے، کارروائی نہ کی جائے، حالانکہ ان پہ فردر جرم عائد ہونی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب آج اسلام آباد میں قومی اسمبلی کے اجلاس میں بزی ہیں، اس لیے آج جو ہے وہ ان کو درخواست حاضری کے لیے معافی دے دی جائے۔ جھوٹ بولا، اور پھر چونکہ عدالت نے کہا کہ چلیں پھر نیکسٹ سیٹرڈے کو 13 تاریخ کو رکھ لیتے ہیں، تو پھر فراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ 13 تاریخ کو چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہونا ہے، اس دن بھی وہ نہیں آ سکیں گے، حالانکہ چیئرمین سینٹ کا انتخاب 12 کو ہونا ہے اور اس میں رانا ثناء اللہ صاحب کا کوئی کام نہیں ہے، اور پھر وہ تاریخ جو ہے وہ 20 تاریخ پڑ گئی۔ تو یہی انسداد منشیات کے وکلاء بار بار کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب 1.5 سال سے لٹکا رہے ہیں اور اپنے اوپر فرض جرم عائد نہیں ہونے دینا چاہتے، اور فرض جرم عائد نہیں ہو رہی، اور یہاں پر یہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے باہر کارکنوں سے بھیڑ رہے تھے سارے لوگ مل کر۔ تو یہ صورتحال ہے، عدالتوں کو اس طرح سے دھوکہ دیا جاتا ہے وکلاء کی طرف سے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ فاروق حبیب صاحب، مجھے ایک چیز بتائیے، یہ جو دو صاحبان ہیں، فہیم خان صاحب اور کیپٹن جمیل صاحب، ان کے بارے میں پارٹی کسی نتیجے پہ پہنچ گئی ہے کہ اسٹنگ آپریشن تھا یا یہ واقعی انہوں نے پیسے لیے تھے؟ یہ ہوا کیا؟ آپ کسی نتیجے پر پہنچ چکے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے، آج تو بلکہ خود بھی انہوں نے یہ بیان کر دی، ان کے ساتھ رابطے کیے گئے، بہت سارے لوگوں سے رابطے کیے گئے، باقی لوگوں کی تو ہم ابھی تلاش کر رہے ہیں، صاحبان ہیں، لیکن جب ان سے رابطہ کیا گیا تو یقیناً پھر انہوں نے ان کو ایکسپوز کیا، اور آپ دیکھیں کہ جس سنجیدگی کے ساتھ ان کو پوری تیاری کروائی جا رہی تھی، اور جس سنجیدگی کے ساتھ گیلانی صاحب کے صاحبزادے کی طرف سے ٹیک لاک کی جا رہی تھی، وہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ایکسپوز ہو گئیں۔ اور اگر اس کو ایکسپوز نہ کیا جاتا تو پھر یہ کل کو کہتے جی نہیں، یہ تو ضمیر کی آواز ہوگی، کہ ضمیر کی آواز تو آج دکھانی تھی، جس کو پرائم منسٹر صاحب نے کھلی بات کی، جس کو یہ لوگ گلٹی ہیں یا نہیں ہیں؟ اب یہ بتائیے نا، انہوں نے پیسے لیے ہیں یا نہیں لیے؟ نہیں دیکھیں، نہیں یہ لوگ تو پھر وہ لوگ کون ہیں پھر جنہوں نے آپ کے حفیظ شیخ صاحب کو ووٹ نہیں دیا؟ دیکھیں، ظاہری بات ہے، وہ جو لوگ بھی ہوں گے ان لوگوں کی بھی ہم تلاش کر رہے ہیں، اور ہم نے تو بڑی سادہ سی بات کی تھی کہ پی ڈی ایم نے خرید و فروخت کی ہے، خاص طور پہ پیپلز پارٹی نے، تو وہ ان کے نام بتا دیں، ہم ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کر لیتے ہیں، اور ابھی تک ان کی طرف سے کوئی نام سامنے نہیں آئے، اور کوئی ایسی چیز جو ہے وہ ہمارے یقیناً جب ہاتھ میں آئے گی اس وقت ضرور ہم اس کے اوپر کاروائی بھی کر لیں گے۔ لیکن دیکھیں، بنیادی چیز پھر میں اسی طرف جانا چاہتا ہوں جس کا آج وزیر اعظم نے اپنی تقریر کے اندر بھی اسد اللہ صاحب حوالہ دیا، کہ
آپ کس طریقے سے اجازت دے سکتے ہیں جب پتا ہے کہ ہر سینٹ کے انتخاب کے اندر خرید و فروخت ہوتی ہے, بولیاں لگتی ہیں, اور اس پہ تو ہم نے بڑی اپنی نیک نیتی کے ساتھ کوشش کی. یہی وجہ تھی کہ جس کی اپوزیشن مخالفت کر رہی تھی اوپن اینڈ. جی ہاں بالکل, عمران خان صاحب نے آج الیکشن کمیشن پر تنقید کی, اور آپ نے جس کا ذکر کیا, میں اگر فاروق صاحب میں وہ سنوا بھی صرف اس پہ صرف 30 سیکنڈ مجھے اور دے دیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم جڑ سے چیز کو ٹھیک کر لیں, اوپن اینڈ ٹریسیبل بیلٹ ہو جاتا, جی ہاں آپ کو میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ بولیاں نہ لگتی, یہ جو نوٹ کی آواز پہ ووٹ بکے ہیں یہ نہ ہوتا. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. یہ تو موقف ہے پی ٹی آئی کا. میں عمران خان صاحب کا الیکشن کمیشن پر جو تنقید انہوں نے دی ہے وہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں, ذرا سنیے کیا کہا تھا عمران خان صاحب نے. مجھے حیرت ہوئی کہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جی یہ تو پتہ نہیں کوئی ہم آزاد انسٹیٹیوشن ہے, یا میں ان کی کوئی آزادی کے اوپر لے رہا تھا, یا جی بڑا زبردست الیکشن. اچھا کہتے جی بڑا اچھا الیکشن کروایا ہے. یہ مجھے اور اس سے تو مجھے اور صدمہ ہوا ہے کہ اگر یہ الیکشن اچھا آپ نے کروایا ہے, پتہ نہیں برا الیکشن کیا ہوتا ہے. جی عامر جا صاحب, الیکشن کمیشن پر عمران خان مسلسل تنقید کر رہے ہیں اور پوری کنوکشن کے ساتھ کر رہے ہیں. دیکھیں, جب آپ ان کا جو بھی میں نے شروع میں بھی ریفرنس دیا تھا کہ جو بیان سامنے آیا الیکشن کمیشن کا, اس میں انہوں نے بڑا فخر سے کہا کہ جی آئین و قانون کے مطابق ہمارا انتخابی عمل ہم کر رہے ہیں, لیکن جو مسئلہ ہے جو صرف شکایت عمران خان صاحب کو نہیں ہے بلکہ میرے خیال میں ہر ذی شعور پاکستانی کو ہے کہ ہمارے ادارے جس آئین و قانون کے تحت ڈیلیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام ہیں. اب اگر آپ ایسے آپ کے پاس قوانین ہوں کہ جس کے تحت یا جس کے استعمال کر کے ان قوانین کے لوپ ہولز کو استعمال کر کے ووٹس کی خرید و فروخت ہو رہی ہو, بےمانی ہو رہی ہو, دھاندلی ہو رہی ہو, اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کا سسٹم ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے. اور کیونکہ سسٹم کام نہیں کر رہا سر صاحب, تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ صرف قیادت میں ہی فرسٹریشن نہیں آ رہا, حکومت میں فرسٹریشن نہیں آ رہا ہے, عام آدمی میں فرسٹریشن آ رہا ہے کہ ہمارا پھر لوگ کوشچن کرتا ہے کہ جی ہمارا جو پارلیمانی نظام ہے کیا وہ ڈیلیور کر رہا ہے. اور یہ جو الیکشن کمیشن جو 1973 کے آئین کے تحت کام کر رہا ہے, تو پھر یہ بھی سوالیہ نشان ہے کہ جو اس کے خالق تھے وہ اس نظام کے اندر آپ نے دیکھے, یاد ہوگا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے انڈرمائن کیا تھا سب سے پہلے. اس کا مطلب ہے کہ نظام جو ہے وہ نہیں چل رہا, 90s میں یہ نظام نہیں چل سکا. ہر بار اس کی وجہ سے ایک انسٹیبلٹی آتی ہے, ہر بار اس کی وجہ سے جو ہے مسئلے کا شکار ہوتے ہیں. تو پھر کوشچن جو ہے بالکل صحیح ہے, اس بات کا سوالی نشان بالکل درست ہے کہ کیا اس نظام میں تبدیلی جو ہے وہ کس طرح سے لائی جائے. بالکل صحیح ہے. ارشاد صاحب, وزیر اعظم نے کہا کہ مجھے حیرت ہوئی اس بات پر کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شفاف انتخابات کرائے. دیکھیں جی, یہ تو وزیر اعظم صاحب اور الیکشن کمیشن جانیں, کیونکہ الیکشن کمیشن کے موجودہ جو سیٹ اپ ہے وہ ان کا اپنا قائم کردہ ہے, ان کی سفارش پر ہی سب کچھ ہوا ہے. بنیادی چیز جو ہے وہ عمران خان نے جو ابتدا میں کی وہ یہ ہے کہ اخلاقی بحران سے ہم دوچار ہیں. جب تک آپ اخلاقیات کو سیاست میں دوبارہ نہیں لائیں گے, وہ جو اقبال نے کہا تھا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی, اگر اخلاقیات نہیں ہوگی تو یہ خرید و فروخت بھی ہوگی, ضمیر فروشی بھی ہوگی, دھاندلی بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا. ایک تو پہلو یہ ہے اس کا. دوسرا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی بنیادی ذمہ داری جو تھی اس میں کہیں نہ کہیں کوتاہی ہوئی ہے, کیونکہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے, میں کم از کم ذاتی طور پر, کہ ڈسکا میں جو ریئیکشن الیکشن کمیشن کا آیا وہ ایک آزاد خود مختار ادارے کے شایان شان تھا. فوری طور پر انہوں نے اس پورے الیکشن کو اس بنیاد پر کہ وہاں دھاندلی کا نہیں ہوا, انہوں نے کہا جی چونکہ لالیسنس ہوئی ہے, بدامنی ہوئی ہے, ووٹر کو موقع نہیں ملا, اس لیے ہم کل عدم کرا دے رہے ہیں. تو یہاں تو صاف, یعنی گیلانی صاحب کے صاحبزادے کی ویڈیو آ گئی, مریم نواز صاحبہ نے مان لیا, بلاول صاحب کہہ رہے ہیں, زرداری صاحب کہہ رہے ہیں یہ بھی تھوڑے ووٹ ہیں, ہمیں تو 20 ووٹ ایکسٹرا ملنے چاہیے. مٹی پلید ہو گئی سارے سسٹم کی. تو اس کے باوجود 11 تاریخ ڈالی جا رہی ہے اور 12 تاریخ کو چیئرمین سینٹ, اس کا مطلب ہے چیئرمین سینٹ بھی اسی انداز میں آپ منتخب کرانے کے بعد پھر آپ بیٹھیں گے, آپ کہیں گے اب سب کچھ ہو گیا ہے. میرا خیال ہے کم از کم الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ گیلانی صاحب کا نوٹیفیکیشن روکیں اور ان کو ووٹ نہ ڈالنے دیں 12 کے اگر ہوتے ہیں. اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں, فرانزک کریں. یہ 2 لوگ تو اویلیبل ہیں نا جو مان رہے ہیں کہ ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے, ہم اس میں شریک تھے, ان سے پوچھیں کہ کیا ہوا ہے. اگر ایک پائی کی بھی بدعنوانی ہوئی ہے تو یہ صرف ایشو ایک سیٹ کا نہیں ہے یا ایک سینٹ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پاکستان کے چہرے پر کالک ملی گئی ہے, پاکستان کے جمہوری نظام پر کالک ملی گئی ہے. تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟
تیسری بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اب خود اپنے اندر جمہوری عمل لانا چاہیے، ایسے کینڈیڈیٹ بنانے ہی نہیں چاہیے. مثلا گیلانی صاحب جو ہیں وہ کنوکٹڈ ہیں. جی ہاں. دنیا کے کسی اور ملک میں ایسی کسی شخص کو سزا ہوئی ہوتی تو وہ سیاست سے ریٹائر ہو کے گھر بیٹھا ہوتا، بلکہ ممکن ہے وہ محلے داروں کو منہ نہ دکھا رہا ہوتا. لیکن اس آدمی کو جناب قومی اسمبلی جو ہے 169 ممبران جو ہیں دوبارہ الیکٹ کر رہے ہیں. یار کہاں گئی اخلاقیات؟ کہاں؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق امین کے ماننے والے ہیں اور ہماری یہ اخلاقیات رہ گئی. یہ ہمارے منتخب نمائندے ہیں، اس بات کو چھوڑ دیجئے. خود کیا اس پر کوسچن مارک نہیں ہونا چاہیے ان 169 لوگوں پر کہ آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں؟ صحیح ہے. اللہ کو جواب آپ نے نہیں دینا تو میرے خیال ہے اخلاقیات کی طرف بھی ہمیں دوبارہ جانا پڑے گا. کیا دے رہے ہیں یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا. اور یہ صاحب ایک چیز جو آج مریم نواز صاحبہ نے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ جو آج اعتماد کا ووٹ پرائم منسٹر نے لیا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ذرا میں آپ کو سنوا بھی مریم صاحبہ کا بیان کیا کہا ہے انہوں نے، سن لیجئے. جو آپ نے ووٹ لیا ہے آج اعتماد کا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ نے اپنے اراکین کے سر پہ بندوق رکھ کے گن پوائنٹ پہ لیا ہے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو چند دن تم کو مہلت کے طور پہ مل گئے ہیں، اچھے سے پیکنگ کرنا، پرائم منسٹر ہاؤس میں کوئی چیز چھوڑ کے مت جانا. اور یہ سب کیا قانونی قباحت ہے اس میں جو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور کون سی بندوق رکھ کر لیا گیا ہے؟ آپ کو کیا سمجھ آئی اس بیان سے؟ دیکھیں مریم نواز صاحبہ کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی کوئی اسٹریٹجی ان کو کچھ نظر نہیں آتی کہ کرنا کیا چاہتی ہیں. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ڈیموکریٹک الائنس جو ہے یہ ایک پولیٹیکل موومنٹ ہی نہیں ہے، اس کا کوئی ہدف نہیں ہے. تو لیکن آج یہاں بھی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک جرأت مندانہ قدم تھا کہ وہ بندہ جو ہے اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں آپ سے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے ان لوگوں کو ٹرائل پہ ڈال دیا کہ جو بکے تھے، کہ اگر تم میں اتنی اخلاقی جرأت ہے، اگر تم اتنے شیر ہو، اگر تم اتنے بہادر ہو، تو آج آپ ووٹ دینے بھی نہ ہو، کیونکہ تم نے مجھ سے ایک قسم کا ایک اظہار کیا ہے کہ تم لوگ جو ہو وہ مجھے میرے پر اعتماد نہیں کرتے، تو پیچھے ہٹ جاؤ، ہٹ، تاکہ کھل جائے نا بات. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ پاکستان کی یہ پوری کی پوری سیاست ہے، اس میں اگر آپ اس کو اوپن بیلٹ کر لیں یا سیکرٹ بیلٹ کر لیں، یہ ٹھیک ہونے والی نہیں ہے. جب تک آپ سینٹ کا پورا سٹرکچر تبدیل نہیں کرتے، یہ یوز لیس ادارہ ہے. کئی دفعہ سے میں کہہ رہا ہوں اس میں صرف وہ لوگ آتے ہیں جو لیڈر کی بوٹ پالش کرتے ہیں، وہ لوگ آتے ہیں جو الیکٹ نہیں ہو سکتے، وہ لوگ آتے ہیں جن کے پاس اربوں روپیہ ہوتا ہے. اس کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ کسی طور پہ نمائندہ کے طور پہ نہیں ہے، یہ ایک عیاشی بن چکا ہوا ہے. اور وہ عیاشی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو چاہیے کہ ان کی زندگی میں ایک ٹائٹل ہو، ان کے پاس ایک بلو پاسپورٹ مل جائے اور وہ ساری زندگی کے لیے مختلف قسم کی وی آئی پی سہولیات کو انجوائے کرتے رہے اور معاشرے میں ایک مقام بناتے رہے، یا کسی نہ کسی طرح وایا بٹھنڈا وہ وزیر بن جائے. اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے. اگر آپ اوپن بیلٹ بھی کر دیں گے تو آپ نہیں روک سکتے پارٹی لیڈر کو کہ وہ 50 کروڑ روپے لے کے ٹکٹ دے دے. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ براہ راست منتخب ہونا چاہیے. اگر آپ واقعی اکائیاں کرنا، کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر 11 ووٹ کیا لوگ جو ہیں وہ پورے کے پورے صوبے سے آپ ووٹ لیں اور 11 لوگ الیکٹ کر لیں، ایک دن آپ ووٹ لے لیں، ختم. اور پارٹیوں کو کہہ دیں کہ اپنے بندے نامنیٹ کر دو. ایک دن کا الیکشن ہے صرف، اور آپ پورے کا پورا، اور آپ واقعی نمائندگی لیں گے، براہ راست منتخب کریں، ان کو فائنینشیل پاور دیں، کچھ تو دیں. آپ نے ایک بالکل ایک قسم کا ایک بیٹھک بنائی ہوئی ہے کوئی. اسی لیے آپ یہ الیکشن ریفارمز کی بات نہیں ہوگی، اس سے کچھ زیادہ کی چیز ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں 4-5 دن سے سچی بات یہ ہے پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے انتہائی ڈسٹربڈ ہوں، انتہائی تکلیف میں ہوں کہ پاکستان کی سیاست جو ہے کسی طور پر میچور نہیں ہو پا رہی. آج مطلب پاکستان کا میڈیا میچور نہیں ہو رہا. آج مطلب ساری تقریر عمران خان کے اوپر ہو رہی ہے کہ جی عمران خان ان کو کنڈیم نہیں کرتا. بھائی لینے اور دینے والے پہ کوئی گفتگو ہی نہیں کر رہا کہ جی اس نے ان سے ووٹ کیوں لے لیے. او بھائی منافق تو مدینہ میں بھی رہتے تھے، منافق تو وہاں بھی رہتے تھے، یہ کس نے کہہ دیا. لیکن لینے اور دینے والے پہ کوئی، جس ملک میں ٹھوک بجا کے سینے سے کہا جاتا ہو کہ ہم نے ووٹ جو ہے وہ لیے ہیں، اور ہم ٹھوک بجا کے کہا جاتا ہو کہ ہم نے ٹکٹوں کا وعدہ کیا ہے. قانون الیکشن کمیشن کے سامنے پڑا ہوا ہے. انڈیو پریشر
लालच, जी हाँ, और सारी चीजें जो है ऐसा नहीं चला, टिकट चला है, मरीम साहब ने कहा, बिल्कुल सही। ये कानून के अंदर जुर्म है, जुर्म है। लेकिन नहीं, राजा सिकंदर सुल्तान हमारे बरखुरदारों में से, हम क्या कह सकते हैं उनको, जो मर्जी आप करते फिर, चाहे आपका उतने का एहसास करे। ये इलेक्शन कल होना ही नहीं चाहिए था, परसों जी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का केसट के आने के बाद, बिलावल के बयान के आने के बाद, मरियम के बयान के आने के बाद होना ही नहीं चाहिए था। और अगर उन्होंने नहीं लिया तो बुनियादी तौर पर उन्होंने अपने फर्ज से कोताही की है। इलेक्शन कमीशन का कानून मौजूद था, इलेक्शन कमीशन ने क्या मसलहत इख्तियार किया ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन जानता होगा। सही है सर, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, हमें ब्रेक के बाद वापस आते हैं और देखते हैं कि चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन होना है उसमें अब बज़ाहिर जो हुकूमत है, अब अपोजिशन है, उसकी बर्तरी दिखाई दे रही है। तो क्या अपोजिशन अपना चेयरमैन सेनेट मुंतखब करा लेगी या हुकूमत अपनी कोई स्ट्रैटेजी बना रही है? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। आमिर ज़िया साहब, अभी मैंने एक सवाल रखा था फ़ारूक हबीब साहब के सामने कि इलेक्शन कमीशन ने 11 तारीख मुकर्रर की है समाअत के लिए, वो जो दरख्वास्त 2 तारीख को दी गई थी वीडियो के हवाले से। अब ये अभी मतलब 11 तारीख आने में भी कुछ 5-6 दिन बाकी हैं। ये 5-6 दिन का वक्फा डाल के 11 तारीख को रखी गई और 12 तारीख को फिर चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है। पहले दिन तो फैसला नहीं होता, तो इसका मतलब है कि ये फैसला वीडियो का जो है ये अब चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के बाद होगा। तो आप जो कंसर्न्स प्राइम मिनिस्टर बार बार रेज कर रहे हैं, आप उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, उसी तनाजुर में अगर आप होलिस्टिक बात करें कि जो हमारे इदारे हैं, एक तो ज़ाहिर के बर वक्त फैसले नहीं होते और जो दीगर कंसिडरेशन होती है उसकी वजह से और हालात जो हैं पेचीदा होते हैं। अब ज़ाहिर है कि सब पता है कि जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं उनके उन पे इल्ज़ामात की क्या नौयत है, माजी में कन्विक्टेड हैं, सारी चीज़ें नज़रों के सामने हैं और उसके अंदर जो है तवक्को ही की जा रही थी या होनी चाहिए और गलत भी नहीं है कि जनाब एक तो जब वीडियो सामने आ गया था उसी वक्त इलेक्शन कमीशन को इंटरवीन करना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। उसके बावजूद सेनेट के इलेक्शन आपने होने दिया और जब वो इलेक्शन हो गया उसके बाद भी अगर सवालात रेज हो रहे हैं तो फिर बर वक्त फैसला नहीं हो रहा। तो अगर अब ये हो कि जी वो अपना ओथ ले लें सेनेट का और उसके बाद आप जाके फैसला कर लेते हैं तो फिर तो मेरे ख्याल में और ज्यादा जो है मामला पेचीदा होंगे। तो यकीनन जो शिकवा है चाहे वज़ीर आज़म का हो चाहे एक आम आदमी का हो कि जी हमारे इदारे जो हैं डिलीवर नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, वो अफसर साहब बड़ा जायज़ वो है शिकवा। जी सही है। और ये साहब ये बताइए सर कि जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है इसमें अपोजिशन के पास जो है वो 53 लोगों के नंबर के साथ एक अक्सरियत मौजूद है और हुकूमत के पास 47 है। खुफिया राय शुमारी से ही इलेक्शन होने हैं। आपके ख्याल में वही नतीजा आएगा जो नंबर से ज़ाहिर हो रहा है या पीटीआई बदला लेने की कोशिश करेगी हुकूमत? देखें, पीटीआई से ज़्यादा सादक संजरानी जो है वो कायम रहने की कोशिश करेंगे और 6 वोट उसमें आज़ाद भी हैं, ये भी तो गिन लेना। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर अजीबोगरीब प्ले है ना। आप जितने भी लोग हैं उसमें से एक आदमी जो सादक संजरानी जिसका नाम है वो वहाँ पर बैठा हुआ है, वो शख्स है कि जो बलूचिस्तान जाता है और यार मोहम्मद रिंद जैसा इन्फ्लुएंशियल आदमी जो है, आप खुद सोचें, यार मोहम्मद रिंद जो है वेरी इन्फ्लुएंशियल वहाँ पर उसकी पॉलिटिक्स के अंदर और बलोचों के सरदारों में से अहम तरीन सरदार, वो अपने बेटे को भी बिठा लेते हैं, चीज़ें भी सेटल हो जाती हैं, हर चीज़ हो जाती है, अब्दुल कादिर खान भी जीत जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो ये पाकिस्तान की सियासत जो है ना जिसकी ड्राइंग रूम के घन से बाहर निकल ही नहीं पाई। मुझे नहीं लगता वो सादक संजरानी के अलावा कोई और आएगा। उस वक्त जब ये आप देखना पूछिएगा हमसे कि आप बताओ कि सीक्रेट बैलेट या ओपन बैलेट का क्या मसला है, फिर अपोजिशन को पूछना चाहिए आप वक्त। जी इरशाद साहब, देखें, सेनेट का जो किरदार है ना, माजी में कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि हुकूमत की कौमी असम्बली में अक्सरियत थी, सेनेट में उसकी अक्सरियत नहीं थी, अपोजिशन की थी, हुकूमत चलती रही है। कोई ऐसा है अगर मसलन इमरान खान साहब की मर्ज़ी का चेयरमैन सेनेट आ भी जाए तो 1 वोट की 2 वोट की बर्तरी से होगा, इससे ज़्यादा को तो नहीं होगा ना। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पर जो हाई मॉरल ग्राउंड पे इमरान खान चले गए हैं, खड़े हैं,
اس میں کوئی ان کو پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے. اگر سینٹ کا چیئرمین اپوزیشن کہا بھی جائے گا تو پہلے سے تو زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے نا عمران خان اس وقت. ان کے 28 یا 27 ووٹ تو ہو چکے ہیں. تو میرے خیال ہے فیئر اینڈ فری الیکشن ہونے دیں, اس سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا, لیکن جو ان کی ایک اخلاقی برتری ہے وہ برقرار رہے گی. لیکن اگر اپوزیشن کا اصرار ہے کہ جی ہم نے تو کر لیا ہے اور کل کو ان کے ساتھ نہیں ہوگا, یہ بھی پتہ چل جائے گا. پہلے 2 دفعہ ہم دیکھ چکے ہیں, یہ تیسری دفعہ دیکھا ہے, چوتھی دفعہ بھی دیکھ لیں گے. تو میرا تو خیال ہے کہ اخلاقی برتری کا اصول اگر عمران خان نے اپنایا ہے تو وہ اس کو برقرار رکھیں. اس کا ان کو اخلاقی طور پر, سیاسی طور پر فائدہ ہوگا. اور اپوزیشن جو سینٹ ہے وہ کوئی بہت بڑی رکاوٹ, دو تہائی اکثریت تو ان کے پاس ہے ہی نہیں, تو اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر وہاں چیئرمین سینٹ ان کا نہ بھی ہو تو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ارشاد احمد عارف صاحب, عامر ضیاء صاحب اور مقبول جان صاحب میں شرکت کرنے کے لیے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.